سلائی صاحب کی ہے، لیکن کہا گیا جی وہ میرے دوست کو پکڑ لیا، وہ فرنٹ مین تھا ہی. تو فرنٹ مینوں کی آج کل جو ہے وہ آئی ہوئی ہے جی شامت. ون اینڈ اونلی دا گوگی جو تھی، اس نے بھی وہ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی وہاں پہ ایک پلاٹ خریدا تھا 8 کروڑ کا اور 52 کروڑ کا بیچ کے نکل گئی تھی. 3 ڈی جی اینٹی کرپشن لگائے چودھری پرویز لائی نے، تینوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم نے یہ کیس جو ہے اس کی فائل ضائع نہیں کرنی. پھر انہیں چوتھا ایک اپنا چماٹ لگایا، وہ چماٹ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. وہ فائلیں کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ ذرا نیا ڈی جی آ کے آواز تو لگائے وہاں پہ بیٹھ کے کہ کتنے نے وہ فائلیں. محمد خان پٹی کے پاس بہت ساری ایسی داستانیں ہیں، بہت سارے ایسے راز ہیں پرویز لائی صاحب کی مزید شادیوں سے لے کے اور ان کی بینامیوں تک، کہ اگر یہ طوطا بولنا شروع ہوا تو پھر چودھری پرویز لائی جو ہے اس کی گرفتاری وٹ پہ پڑی ہے. السلام علیکم جی. سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور چودھریوں کے کار خاص محمد خان بھٹی گرفتار ہو گئے. جب میں یہ آپ کی خدمت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، ابھی تک محمد خان بھٹی صاحب کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اب تک کی اطلاع کے مطابق سندھ پولیس نے وہ مٹیاری سندھ سے گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مٹیاری وہ جگہ ہے جہاں سے یہ تھر کے پاس ہے، وہاں سے ایک جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں بجلی کی تار بہت بڑی جو ہے وہ شروع ہوگی اور وہ آئے گی گٹ والا اپنا فیصل آباد کے نزدیک، اور اس کو ہم صدرن کوریڈور کہتے ہیں. جو ناردرن کوریڈور ہے وہ برہان سے شروع ہو کے گٹ والا تک آتا ہے. یوں پورا ملک جو ہے ایک بہت بڑی بجلی کی لائن کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہو جائے گا. تربیلا میں بجلی بنے گی تو وہ جو ہے یا منگلہ میں بنے گی تو اس کو کراچی تک پہنچانے کی یہ والی کام آئے گی، اور اگر تھر پہ بنے گی تو وہ پشاور تک پہنچانے کے کام آئے گی. اس سسٹم کے ذریعے مٹیاری فیصل آباد جو لائن ہے، یہ مٹیاری مجھے اس وجہ سے یاد رہ گیا. تو اس مٹیاری کے مقام کے اوپر وہ جا رہے تھے، گاڑی کے اندر ناکے پہ روکا گیا اور روک کے ان کو نامعلوم افراد نے گرفتار کر، نامعلوم نہیں ہے اب تک کی جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ ایف آئی اے نے ان کو پکڑا ہے. اور جو اس کے علاوہ جو اطلاعات ہیں کہ انہوں نے سندھ کے اندر اپنے میزبان کسی کو فون کر کے کہا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے مہمان رہنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں. بائی روڈ وہ ٹریول کر رہے تھے اور منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے ہیں. جب وہ گاؤں میں جایا کرتے تھے اپنے شہر میں، تو جو ان کا پروٹوکول ہوتا تھا وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ حالیہ طور پہ جو رہے ہیں، پرویز لائی کا پروٹوکول کیا ہونا ہے جو محمد خان پٹی کا پروٹوکول ہوتا تھا. یہ سیکرٹری اسمبلی بننے سے پہلے 7ویں گریڈ کے اندر ایک کلرک بھرتی کیے تھے منڈی بہاؤالدین سے جناب پرویز لائی صاحب نے، اور ان کو پھر ترقی جہاں جہاں پہ پرویز لائی گئے. پرویز لائی اس وقت جو تھے وہ بلدیات کے وزیر ہوتے تھے، اور بلدیات کے وزیر آپ کو پتہ ہے وہ کس کابینہ میں رہے ہیں. تو وہ بلدیات کے وزیر ہوتے تھے، پھر وہ اسپیکر بن گئے. یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر اس کو اسمبلی لے آئے. اسمبلی کے اوپر پہلے اس کو ڈیپوٹیشن پہ لائے، پھر وہاں پہ اس کو ضم کر دیا، پھر اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی دی. 7ویں گریڈ میں بھرتی ہونے والا، یہ سمپل کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انٹر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جعلی شالی بی اے کیتا ہے. تو یہ شخص جو ہے بغیر کسی سی ایس ایس کے، بغیر کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے، بغیر کسی انٹرویو میں بیٹھے، بغیر کسی ٹیسٹ میں بیٹھے، وہ گریڈ 21 سے 22 تک جانا ہوتا ہے. تو وہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج جو ہے وہاں پہ جا کے بڑی سخت قسم کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یا تربیت ہوتی ہے یا امتحان ہوتے ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے ایک سی ایس ایس افسر کو. اس سے بھی ہے یہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی ٹیسٹ کے جو تھا، یہ سیکرٹری اسمبلی تک پہنچ گیا اور اس کو 22واں گریڈ دے دیا. پنجاب میں صرف 2 افسر تھے جن کا 22واں گریڈ تھا، ایک چیف سیکرٹری اور ایک یہ محمد خان پٹی.
محمد خان بھٹی کا پورا خاندان جو ہے وہ چودھری صاحبان کا کیا کہنا چاہیے بوٹ لیگر ہے، کیا مطلب کہ ان کا ہے جی وہ مطلب ہاں. اور مطلب دیکھیے نا پچھلے دنوں آپ کو اگر میں یاد دلاتا چلوں کہ مونس الہی کی ایک شوگر مل کے اندر جو شیئر تھا اور جس کو ایف آئی اے کے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے پکڑ لیا تھا، تو وہ محمد خان بھٹی کے پرا کے نام پہ شیئر تھا. محمد خان بھٹی مونس الہی کا بھائی، محمد خان بھٹی کا بھائی مونس الہی کا بینامی ہے. اور یہ تو ایک شوگر مل تھی جس میں پکڑا گیا. اب پتہ نہیں وہ اوورسیز جو محلات ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہوگی، اسپین کے محلات کی کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ چھپ کے مونس الہی صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اور کتنی کمپنیوں کے اندر جو شیئر ہوں گے جہاں پہ یہ محمد خان بھٹی اور اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ چودھریوں کے بے نامی ہوں گے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. الطہور کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ جناب مونس الہی صاحب کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو بندہ پچھلے دنوں میرے سر سے زیادہ ماشاءاللہ اس کا سر صاف تھا، وہ جو پکڑا گیا تھا نا وہ بھی فرنٹ مین تھا چودھری مونس الہی کا، اور طوطے کی طرح سب کچھ بتا کے آیا ہے کہ اصل میں یہ کس کا ہے اور میں یہاں پہ کیا ہوں. ٹھیک ہے، وہ الطہور پریما ملک والے پریما ملک والے، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب کہ ایکچول انویسٹمنٹ تو مونس الہی صاحب کی ہے، لیکن کہا گیا جی وہ میرے دوست کو پکڑ لیا، وہ فرنٹ مین تھا اس کا. تو فرنٹ مینوں کی آج کل جو ہے وہ آئی ہوئی ہے جی شامت. تو فرنٹ مین کو پکڑا ہے جی انہوں نے، تو اللہ آپ کا بھلا کرے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. وہ جناب اس کو پکڑ کے اب یقیناً کسی کورٹ آف لاء کے اندر پیش کیا جائے گا. اس کو طلب کیا گیا ہوا تھا. ابھی تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے اور اینٹی کرپشن پنجاب نے وہ والے کیس ریوائیو نہیں کیے جس کے تحت ہزاروں ایکڑ کے اوپر قبضہ کیا تھا بزدارے نے، اور ہزاروں ایکڑ کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے شیریں مزاری نے، اور اس کا باقاعدہ کیس انویسٹیگیشن ہونے کے بعد بن گیا تھا. پھر انہوں نے چودھری پرویز الہی نے جو آتے ہی اور گوگی ابو آل دا گوگی ون اینڈ اونلی دا گوگی جو تھی، اس نے بھی وہ فیصل آباد فیڈمک جو ہے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی، وہاں پہ ایک پلاٹ خریدا تھا 8 کروڑ کا اور 52 کروڑ کا بیچ کے نکل گئی تھی. وہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ان سارے کیسز کی فائلیں محسن نقوی کیوں نہیں منگوا رہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 ڈی جی اینٹی کرپشن لگائے چودھری پرویز الہی نے، تینوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم نے یہ کیس جو ہے اس کی فائل ضائع نہیں کرنی. پھر انہیں چوتھا ایک اپنا چماٹ لگایا. وہ چماٹ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب اس کو تو تبدیل کریں یار، اور وہ فائلیں نکلوائیں. وہ فائلیں کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ ذرا نیا ڈی جی آ کے آواز تو لگائے وہاں پہ بیٹھ کے کہ کتنے نے وہ فائلاں، تو اینج دیکھو نکراں دے وچوں کڈ کے دیندے نے لوگ کہ نہیں دیندے. تو وہ فائلیں لگائیں اور اس کے اندر جناب یہ سارے قابو آتے ہیں. دوسری بات، اب محمد خان بھٹی کی اہمیت کیا ہے؟ محمد خان بھٹی وصول کیا کرتا تھا، وصولیاں کیا کرتا تھا چودھری کے بہاف کے اوپر، چودھریوں کے بہاف کے اوپر. چونکہ تھوڑی میں بہتا پڑ گیا ہوا تھا، کم ظرف اور گھٹیا آدمی تھا، اس لیے جن سے رشوت لیتا تھا ان کو ساتھ میں گالم گلوچ بھی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے گالاں کھا دیا یعنی ہوں انہوں نے وقت آ گیا کہ وہ اپنا بدلہ پورا کرن. انہوں نے آ کے تو سلطانی گواہ بن گیا کہ میں تو رشوت دیتی تھی، حالانکہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں ہی جو ہوتے ہیں. میں رشوت دیندہ سی ہر مہینے یا ہر سال یا ہر 6 ماہ بعد جا کے اتنے اس کو حصہ پہنچاتا تھا اس کا. تو وہ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس وقت مقدمہ چل رہا ہے. محمد خان بھٹی کے پاس بہت ساری ایسی داستانیں ہیں، بہت سارے ایسے راز ہیں پرویز الہی صاحب کی مزید شادیوں سے لے کے اور ان کی بینامیوں تک، کہ اگر یہ طوطا بولنا شروع ہوا تو پھر چودھری پرویز الہی جو ہے اس کی گرفتاری وٹ پہ پڑی ہے. بہت سارے جو میرے ذرائع ہیں ان کا خیال ہے کہ محمد خان بھٹی کی گرفتاری سے چودھری پرویز الہی المعروف پایوڈین چودھری صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کی راہ ہموار ہو گئی ہے. لیکن اب آپ نے منافقت یہ دیکھنی ہے کہ جیسے ہی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری آئے گی تو چودھری شجاعت حسین کس طرح ایکٹیو ہوگا اور جا کے تو اپنا زرداری کو یا شہباز شریف کو کہے گا کہ چودھری نہ پڑھو، پرویز نہ پڑھو نا. اب دیکھیے گا کس طرح یہ ایکٹیو ہوں گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنے کھچڑے لوگ ہیں، اتنے منافق لوگ ہیں کہ گھر میں آیا اقتدار واپس نہیں کریں گے. یہ آپس میں
جعلی لڑائیاں کر لیں گے لیکن یہ اقتدار واپس نہیں کریں گے، اور دونوں نے پنجاب کا اور وفاق کا اقتدار انجوائے کیا۔ بھئی پنجاب کا اقتدار تو پرویز الہی نے اپنے صاحبزادے کی ضد پہ کھویا نا، ورنہ تو ان کو کوئی وہاں سے قوت نہیں ہٹا رہی تھی۔ وہ تو کہہ رہے تھے ذرا پی ٹی آئی کو الگ کر دیں، تو چونکہ مونس الہی اپنا مستقبل پی ٹی آئی میں دیکھتے ہیں، بہت پولیٹیکلی میچور آدمی ہیں، پچھلی دفعہ NICL سکینڈل میں پھڑے گئے تھے تو پھر بھی چاچے نے بچایا سی، چاچا کہہ دیو یا ماما کہہ دیو، ٹھیک ہے، ماموں نے بچایا تھا اس کو، اور گھر کے اندر ساری اس کی جیل کٹوائی تھی، گھر کو جو تھا وہ اس نے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ سب جیل قرار دلوا کے، تو مونس کی جیل جو تھی وہ کٹوائی تھی ادھر ہی NICL سکینڈل کے اندر، اربوں خربوں روپیہ کھا گیا تھا یار۔ ویسے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اربوں خربوں سے نیچے بات نہیں کرتے، ادھر وہ جو ہے ابراہیم مانیکا جو ہے اس کی اربوں خربوں کی 8 اربوں کی جائیداد ہو گئی ہے، جیسے ہی اس کی والدہ جو تھیں وہ فرسٹ لیڈی بنی ہے عمران خان صاحب کی۔ ویسے چلاک وہ بڑے نے، مطلب گڈی دے دی ہے انہوں نے چلانے کے لیے، اوپن لیٹر بھی دی۔ ابھی تک وہ نادرا کا جو فیملی ٹری ہے اس میں زوجہ خاور مانیکا لکھا ہوا ہے، اور پاسپورٹ کے اوپر بھی زوجہ خاور مانیکا ہے، اسی لیے خاور مانیکا صاحب ہر عمرے کے اندر ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ویسے کیا بات ہے یار، کیا بات ہے انفرادیوں کی۔ بہرحال جی محمد خان پٹی صاحب نے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک جو ہے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں، جس کو بچانے کے لیے چودھری پرویز الہی جو تھے وہ ہمراہ پایوڈین کی شیشی کے سرگرم ہوئے تھے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی نا گجرات میں کنجا ہاؤس کو گھیرے میں لیا، اور ادھر انہوں نے لیا GOR میں جہاں پہ محمد خان پٹی صاحب مقیم تھے اس کو گھیرے میں لیا۔ جب ان دو جگہوں کو گھیر لیا تو چودھری صاحب کی ساری توجہ ادھر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ادھر وہ جہاں پہ جا کے چھپے ہوئے تھے سندھ میں، چودھری صاحب نے انہوں فون کیتا ہے جگہ بدل ہے، اتھوں ہی ٹریک ہو گیا۔ انہوں نے فون کے ذریعے لوکیشن اس کی ٹریک کی، اور وہاں پہ جناب اپنا جو یونٹ تھا اس کو کہا کہ جا کے پھڑ گتو اینو، تو وہ پھڑ گتا نا جی وال پھر پھڑ گتا اس کو۔ تو اگر چودھری صاحب ان کو یہ ہدایت نامہ جاری نہ فرماتے اس وقت کہ یار جگہ بدل لے ذرا اپنی، تو محمد خان پٹی ابھی بھی قابو آنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مٹیاری سے تھوڑا سا ہی آگے کراچی تھا، کراچی پہنچ کے کسی نہ کسی لانچ کے ذریعے وہ نکل جاتا، لیکن نہیں، وہ اپنا چودھری صاحب کی محبت نے اور زیادہ کانشیس ہونے نے ان کو پھنسوا بھی دیا اور مروا بھی دیا۔ اب 1-2 دن کے اندر عدالتیں اپنی ہیں، وہ اس کو مل جائے گا، ریمانڈ مل جائے گا، ریمانڈ کہہ رہا ہوں بیل مل جائے گی، محمد خان پٹی صاحب رہا ہو کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن جو وہ باتیں رات کی بتا چکے ہیں گرفتار ہونے کے بعد، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ وٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ چودھری صاحب پنجابی کا محاورہ ہے، جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈ انہاں دے پیڑ، گاجراں آج کل ویسے بڑیاں سستیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 30 روپے کلو مل رہی ہیں۔ چودھری صاحب جتنا کھادیاں گاجراں ٹیڈ انہاں دے پیڑ، تو بہرحال گاجریں کھائیں تھیں تو اب بھگتے، ٹھیک ہے، اور بیٹے کی محبت میں آپ نے وہ والا قرض بھی چکا دیا ہے جو آپ کے اوپر کبھی واجب بھی نہیں رہا۔ آپ تو کبھی نرم زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے کر دیا۔ آپ کے چہرے سے جو مایوسی ہے اور وہ عیاں تھی آپ جب عمران خان کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور دونوں گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کر کے اس کے سامنے بیٹھے فدویانہ طریقے سے، وہ خیر وہ آپ کا خاندانی تجربہ ہے، بہت پرانا ہے، بزرگ انگریز کے جا کے یہاں ایسے بیٹھا کرتے تھے، تو آپ کو پاور کے سامنے سرنگوں ہونے کا تو بڑا خاندانی تجربہ ہے نا۔ لیکن عمران خان پاور نہیں تھا، آپ یہ ریڈ کرنے کے اندر نا غلطی کا شکار ہو گئے، آپ کو باجوہ مروا گیا جس نے کہا کہ جا کے عمران خان کو جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی باجوہ کی جان کو روئیں، وہ آپ کو مروا گیا، گرفتاری وٹتے پئی ہے۔ بس میرا ولاگ اپلوڈ ہونے تک پولیساں پہ جانیاں جی، پولیس آئی کہ آئی۔ انجوائے نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کی بھرتی شدہ جو آپ کے وفادار ہیں وہ جس طرح عدلیہ میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر متمکن بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کو وہ جیل میں رہنے دیں گے یا حوالات میں رہنے دیں گے، لیکن گرفتاری تو ہوئے گی، کیونکہ آپ کی گرفتاری جو ہے اس کے بعد پھر عمران خان کی گرفتاری ہونی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.